لیبر کیٹیگری یا زیرو سکل لوگوں کے لیے باہر جابز کے حوالے سے میں یہ چیز بتانا چاہوں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا ایٹیچیوڈ ہے کسی بھی کام کرنے کی ول. تو آج جو گلف ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سعودی عربیہ اور دبئی اور یہ ساری ہائی رائزز، پاکستانی جو ہے انسکلڈ لیبر کلاس انہوں نے تعمیر کیا ہے. فزیکلی دے آر ویری اسٹرانگ. انہوں نے محنت کر کے جو ہے وہ کام کیا کہ ان ملکوں کے اندر کسی اور ملک کے جو ہے نا وہ ہارڈ ورکنگ لیبرز کو وہ پریفر ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ برج خلیفہ جو کہ اس ٹائم ٹالسٹ بلڈنگ ہے پوری دنیا کی، اس میں جو ٹاور کرین آپریٹرز اور موبائل کرین آپریٹرز یہ بھی پاکستانی کہ جو ان ٹیمپریچر سے بھی یوز ٹو ہیں اور فزیکلی اور مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو بالکل نہ سمجھا جائے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہی از فزیکلی فٹ تو پھر کسی بھی کام کے لیے اس میں اس کی انٹری ہو سکتی ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ اب ہم اس لیبر کے ساتھ ساتھ اپنی سکل کو مزید کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ہے اور اس میں پاکستان کے اندر بھی بے شمار ادارے موجود ہیں جو کہ لازمی نہیں کہ ایک شخص یونیورسٹی یا کالج میں جا کے ہی 3 سال 5 سال 6 سال پڑھائی کرے تو پھر وہ نوکری حاصل کر سکتا ہے. 3 مہینے سے لے کر 1 سال تک کے مختلف ٹیکنیکل کورسز جو ہے حکومت پاکستان کرواتی ہے اور اس میں سے بعض کورسز فری بھی کرواتی ہے، جس میں سے ابھی ریسنٹلی الحمدللہ ہم نے اقبال مین پاور کی ایک اور کمپنی لرن ٹو ارن نیفٹیک سے رجسٹر کروائی جو کہ اپرووڈ ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ اسٹیل فکسرز کو جو ہے وہ فری ٹریننگ دے رہے ہیں. جس کو جو ہنر سمجھ آتا ہے یا جس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس میں وہ ضرور اس کی ٹریننگ کرے. اور میجورٹی لوگ پاکستان سے جو مڈل ایسٹ میں گئے وہ پہلے لیبر کیٹیگری کے اندر گئے اور اس کے بعد پھر اسی کمپنی میں رہ کے انہوں نے اسی فیکٹری کے اندر رہ کے جو ہے مشین آپریٹر سے ٹیکنیشین بھی بن گئے اور جو ہے لیبر سے وہ اسکلڈ ورکر بھی بن گئے. تو اس لیے یہ اہم چیز ہے کہ ہم اپنی اسکل کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم یوٹیلائز بلا وجہ اس کو ضائع کرنے کی بجائے کہیں نہ کہیں ساتھ تھوڑا سا ٹیکنیکل کورس بھی کریں اور پھر کہیں نہ کہیں اس کا ایکسپیرینس بھی کریں. آن جاب جو ایکسپیرینس ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سکھایا بھی جاتا ہے اور اس کو کیا جاتا ہے. جب وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کو جابز دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. جو ورکرز سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز میں گئے ہیں وہ زیادہ تر لیبر کیٹیگریز میں گئے اور پھر وہاں جا کے انہوں نے لوکل اس کمپنی کے اندر اپنی سکل کو امپروو کیا. لیکن وہاں فورک لفٹ اس کی ٹریننگ لی، اس کو سیکھا، اس کا لائسنس لے لیا، اسی طریقے سے مشین آپریٹر بن گئے. تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر سیکھنے کی جستجو اور اس کی کوشش کرنے کی کتنی آپ کی متلاشی ہیں. اس کے لیے ساتھ ساتھ جو آپ یہاں سے کورسز کریں گے ان کورسز کا سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کورسز کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اس سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر آپ کی شارٹ لسٹنگ اور آپ کی انٹرویو کے چانسز اور مزید بڑھ جاتے ہیں. اور پھر جو لوگ جو ہیں آلریڈی ہمارے ساتھ مختلف ٹریننگ کورسز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کمیونیکیشن سکلز بھی سکھاتے ہیں کہ انٹرویو میں کیسے پریپیئر ہونا ہے، انٹرویو کے لیے کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تاکہ ایک کم سے کم اس کا بیسک کانفیڈنس، کیونکہ زیادہ تر یہ کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور اس لیے ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور اگر ڈائریکٹ امپلائر کے ساتھ اگر انٹرویو ہو اور اس میں اگر وہ ان کو سلیکٹ نہ کریں تو ان کا فائنینشلی بھی اور وہ ٹائم بھی لاس ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو اس میں جن لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے انسکلڈ میں یا سیمی اسکلڈ میں، ان کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم سے کم جس کنٹری میں جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اس کمپنی سے ریلیٹڈ یہاں پاکستان میں جو بھی کوئی کمپنی ہے اس کے اندر آن جاب ایکسپیرینس حاصل کر لیں. ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے، تو اس سے ایک تو آپ کو انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ جو لیبرز ہیں وہ انڈسٹری اسپیسیفک مانگتے ہیں. ہمارے پاس امپلائر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے تو ورکر لیکن اس نے سیمنٹ فیکٹری میں کام کیا ہو، ہمیں ایسا ورکر چاہیے جس نے پلاسٹک انڈسٹری میں کام کیا ہو. تو حالانکہ دونوں ورکر ہیں لیکن جس کا جس انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہوگا تو اس فیکٹری والے اس کو ہائر کرنے میں پریفر بھی کریں گے اور اس کے پھر آگے لرننگ کے بھی اور گرو کرنے کے بھی چانسز زیادہ ہیں.